اور پھر فرمایا کہ جو بندہ یہاں مدینۃ المنورہ میں آتا ہے، آ کر فرمایا یہاں حاضری دیتا ہے مدینہ منورہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس کا استقبال کون کرتا ہے؟ جی حضور کون کرتا ہے استقبال؟ فرمایا فرشتے رحمت کے تحفے لے کر مدینہ کے بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، آنے والوں کو تحفے عطا کرتے ہیں، رحمتوں کے تحفے دیتے ہیں۔ آنے والا بڑا خوش نصیب، بڑے مقدر والا ہے کہ فرشتے رحمت کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو ظاہر ہے وہاں مہمان کو جو میزبان ہے وہ تحفے تحائف دیتا ہے، کوئی دلاتا ہے اپنے خدام سے، کارکنان سے، اپنے غلاموں سے، خود پیش کرتا ہے۔ مگر قربان جائیں آقا کی نگری پر مدینہ منورہ میں فرشتے تعینات ہیں جو میرے غلام آئے اور تم ان کا استقبال کرو، رحمت کے تحفوں کے ساتھ ان کا استقبال کرو۔ پھر کیسا شہر ہے، 70,000 نوری فرشتے صبح اترتے ہیں، 70,000 شام کو اترتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایک بار آ جائیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنے والی۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بارہا عرض کرتے یا اللہ ہمیں دوبارہ یہ شرف کب عطا ہوگا ہم تیرے محبوب کے شہر مدینہ میں جائیں، جا کر سنہری جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر آقا کریم پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ جواب ملتا ہے فرشتوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے، تمام فرشتے یہی عرض کرتے یا اللہ ہماری باری کب آئے گی؟ فرمایا جو جماعت ایک بار چلی جائے گی قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ بدل بدل کر فرشتے شہر مدینہ منورہ کی حاضری دیتے ہیں۔ غلامان مصطفیٰ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے یہ اصول نہیں ہے کہ جو ایک بار آ گیا وہ دوبارہ نہیں جا سکتا۔ یہ بلانے کی بات ہے، یہ انتخاب کی بات ہے۔ آقا جس کا انتخاب فرما لے، کئی وہ خوش قسمت ہے جن کو سونا ہر سال کیا سال میں دو بار اپنے در پہ بلا رہا ہے۔ تو یہ خوش قسمت ہے جن کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ میں سمجھتا ہوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے میرے آقا کا یہ فرمان ڈھارس ہے اور ان کے لیے رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے وفات کے بعد یعنی میرے وصال کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد فرمایا مدینہ شریف کی حاضری دی، فرمایا حج کرنے آیا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر فرمایا مدینہ منورہ میں آیا، آ کر اس نے میرے گنبد کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، فرمایا آ کر میری قبر شریف کی زیارت کر گیا، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کر کے گیا ہے، میری زندگی میں میری زیارت کر کے گیا ہے، میری زندگی میں میرا دیدار کر کے گیا ہے۔ فرمایا مجھے دل تھوڑا نہ کرے کہ میں آقا کے زمانے میں ہوتا، میں سرکار کے دور میں ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تو سرکار کی زلف عنبری کو دیکھتا، نبی علیہ السلام کے چہرہ مقدس کی زیارت کرتا، آپ کے سینے علم نشرہ کو دیکھتا۔ فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد بھی آنے والا جو قیامت تک آئے گا وہ ایسے ہی آئے گا جیسے میری زندگی میں میری زیارت کر کے جا رہا ہے۔